السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا 24واں لیکچر اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ لیٹر آف انٹینٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے ای پیڈس کے اوپر کیسے چیک کرنا ہے اور کیسے رپلائی کرنا ہے۔ لیٹر آف انٹینٹ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی لیٹر آف انٹینٹ ایک ابتدائی دستاویز ہے جو ادارہ ایشو کرتا ہے کنٹریکٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ ان فیوچر وہ اس کے ساتھ ایک باضابطہ کانٹریکٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ایک مکمل معاہدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے جو صرف یہ کانٹریکٹر کو بتاتا ہے کہ اس کو ایویلیویشن کرنے کے بعد سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب باری آتی ہے لیٹر آف انٹینٹ کی خصوصیات کی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ابتدائی اشارہ دیا جاتا ہے کنٹریکٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ترجیحی امیدوار ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کوئی قانونی باضابطہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف پروکیورمنٹ ایجنسی کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیٹر آف انٹینٹ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کنٹریکٹر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو تیار کرتا ہے، اپنے ریسورسز کو ایک جگہ یکجا کرتا ہے تاکہ ورک آرڈر جیسے ہی اس کو موصول ہو وہ کام کو سٹارٹ کر سکے۔ اب بات آتی ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد لیٹر آف انٹینٹ کا یہ ہے کہ یہ یقین دلواتا ہے کنٹریکٹر کو کہ اس کو ترجیحی بنیاد پر سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ لیٹر آف انٹینٹ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ابتدائی شرائط کو واضح کرتا ہے۔ بہت سارے ادارے اپنے لیٹر آف انٹینٹ کے اندر قواعد و ضوابط کو، ٹرمز کنڈیشنز کو لکھ دیتے ہیں تاکہ بڈر یا کنٹریکٹر اس کو پڑھ کر سمجھ سکے۔ اور تیسرا مقصد جو ہے وہ معاہدے کی تیاری ہے، یعنی کہ یہ ایک پل کا، برج کا کام کرتا ہے آپ کی ایویلیویشن، آپ کی سلیکشن اور آپ کے ورک آرڈر ایشو کرنے کے درمیان۔ بہت سے بڈر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم لیٹر آف انٹینٹ کے ٹیب کو کہاں پر دیکھیں، کیونکہ ان کے پورٹل کے اوپر لیٹر آف انٹینٹ کا ٹیب ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ پرابلم بھی ابھی سالو ہونے والی ہے۔ تو ویورز، اب ہم سیکھیں گے ای پیڈس پورٹل کے اوپر لیٹر آف انٹینٹ کو چیک کرنے کا طریقہ اور اس کو رپلائی کرنے کا طریقہ۔ اور اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیا لیٹر آف انٹینٹ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے یا آپ اس کو ریگریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ ویڈیو سیکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اسی طرح ای پیڈ کے اوپر لاگ ان ہوں گے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا پورٹل اوپن ہو جائے گا جس کے اوپر تمام ٹینڈر شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا لیٹر آف انٹینٹ کا ٹیب نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جائیں گے ٹینڈر ہسٹری کے اندر۔ ٹینڈر ہسٹری کے اندر وہ تمام ٹینڈرز ہیں جو آپ نے پارٹیسپیٹ کیے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ویورز، یہاں پہ ایک ٹینڈر ہے جو ہم نے ابھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہاں پر آپ کو لیٹر آف انٹینٹ کا کوئی ٹیب نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہ جب تک اس کی ایویلیویشن نہیں ہو جاتی اور ادارہ آپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو لیٹر آف انٹینٹ نہیں بھیجتا تب تک یہاں پر لیٹر آف انٹینٹ شو نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ٹینڈر ہے منسٹری آف اوورسیز پاکستان اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ نیچے آپ کو یہ یہاں پر لیٹر آف انٹینٹ نظر آ رہا ہے۔ جب بھی ادارہ آپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو لیٹر آف انٹینٹ بھیجے گا تو آپ کے اس پورٹل کے اوپر آپ کو یہ والا لیٹر آف انٹینٹ کا ٹیب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیٹر آف انٹینٹ کا ٹیب جب آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اب ہم کریں گے کیا، اس کے اوپر ہم کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں لیٹر آف انٹینٹ کا ایک پیج اوپن ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر ادارہ آپ کو ایک لیٹر بھی اٹیچ کر کے دے سکتا ہے یا ریٹن بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، اٹ از ٹو انفارم دیٹ یو ہیو بین کوالیفائڈ فار آئٹمز اگینسٹ ٹینڈر آف فرنیچر اینڈ فکسچرز
it is requested to please accept the letter of intent before it expires to proceed further towards a word of contract. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، اب وہ ادارہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس لیٹر آف انٹینٹ کو ایکسیپٹ کریں تاکہ فردر آپ کو ورک آرڈر یا پرچیز آرڈر ایشو کیا جائے۔ اب دیکھیں اس کو ہم نیچے ڈریگ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک خانہ بناتا ہے کمنٹس اف اینی کے اندر۔ یہاں پر ویورز آپ نے اپنے کمنٹس دینے ہوں گے، اگر تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ جسٹ ایکنالجڈ اینڈ ایکسیپٹڈ لکھ کے اس کو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ریزن لکھنی ہے یا آپ نے کچھ اور انفارمیشن دینی ہے تو تمام آپ اس سپیس کے اندر لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد کیونکہ یہ پرانا لیٹر آف انٹینٹ ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہاں پر ایک ٹیب آئے گا سبمٹ کا، تو اس کو یہاں پر آپ سبمٹ کر دیں گے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا لیٹر آف انٹینٹ کا جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ ادارے کے پاس چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ورک آرڈر یا پرچیز آرڈر ایشو کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا لیٹر آف انٹینٹ کو چیک کرنے کا، اس کو ریپلائی کرنے کا۔ تو ویورز آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے لیٹر آف انٹینٹ کو کیسے چیک کیا اور اس کو ہم نے کیسے ریپلائی کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لیٹر آف انٹینٹ کو لازمی ایکسیپٹ کریں گے؟ تو کچھ ایسے سینیریوز ہیں، اگر آپ کا دل کرے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اگر آپ کا دل نہ مانے تو آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لیٹر آف انٹینٹ آپ کی بڈ ویلیڈیٹی کے بعد موصول ہوتا ہے یا ایشو ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں انہی ریٹوں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر کوئی رد و بدل کیا گیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کام دینا تھا 30 ڈیز کے اندر، لیکن لیٹر آف انٹینٹ کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر کام کو سر انجام دیں، تو پھر بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو ریٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب ادارے نے آپ سے فائنینشیل بڈ مانگی تھی تو انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ ہم ایک ہی بڈر کو پوری لاٹ کا کام دیں گے، لیکن جب آپ کو لیٹر آف انٹینٹ ایشو ہوا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس کے اندر سے کچھ آئٹم سلیکٹ کر کے آپ کو الاٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو ریگریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا کہ ریگریٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ موصول ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں، ریٹ کو دوبارہ سے مارکیٹ سے چیک کریں۔ اگر آپ کو فائدہ ہے تو آپ بڈ ویلیڈیٹی گزرنے کے بعد بھی ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ کو لاٹ میں سے کچھ آئٹم دیے گئے ہیں، اگر آپ کو فائدہ ہے تو آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کیس آف ریجیکشن، ان کیس آف ریگریٹ، آپ نے لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر جو ریپلائی کرنا ہے اس کے اندر آپ نے پوری تفصیل لکھنی ہوگی، پوری ریزن، پوری وجہ لکھنی ہوگی کہ ہم اس لیٹر آف انٹینٹ کو ایز پر ڈاکومنٹس، ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے آپ کے اپنے ٹرمز اور کنڈیشن کے حوالے سے۔ تو اس طرح آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، ادارہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر لیٹر آف انٹینٹ آپ کو ان ٹائم موصول ہوا ہے، کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا، ٹرمز کنڈیشن بالکل ویلڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ لیٹر آف انٹینٹ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ادروائز محکمے کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کو بلیک لسٹ کر سکتا ہے، مزید اپنے ادارے میں آپ کو کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ تو اس لیے لیٹر آف انٹینٹ کو ایزی مت لیں، بڑا سوچ سمجھ کے اس کو ریپلائی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اورو لائف کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید اچھی انفارمیشن پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔